بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ قدوری سے ہم نے قربانی کے مسائل بیان کیے، اب شامی سے قربانی کے مسائل بیان کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ متن ہے تنویر الابصار، اس پر شرح ہے در مختار، اور در مختار پر حاشیہ ہے رد المختار، جسے حاشیہ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے اور اس کتاب کو شامی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کتاب الاضحیہ من ذکر الخاصی بعد العام، یہ در مختار کی عبارت ہے، عام کے بعد خاص کا ذکر کیا ہے۔ اس پر علامہ شامی نے بتایا کہ پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن کا گوشت کھانا حلال ہے، پھر اس کے بعد قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا جانا، یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے تو بہت سارے ہیں، ان میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں، تو ان کے ذکر کے بعد قربانی کے جانوروں کا ذکر کرنا یہ عام کے بعد خاص کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا ہیا لغتاً اسم لما یذبح ایام الاضحیٰ، لغت میں اضحیہ نام ہے اس جانور کا جسے ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے دنوں میں۔ اضحیہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ جانور جو قربانی کے دنوں میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اس جانور کو اضحیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا من تسمیت الشیء باسم وقتہ، شے کا نام رکھنا اس کے وقت کے نام پر، شے کا نام رکھ دیا اس کے وقت کے نام پر۔ قربانی کا جانور عموماً چاشت کے وقت ذبح کیا جاتا، عید کی نماز سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو چاشت ہی کا وقت ہوتا ہے، تو چاشت کو عربی میں کہتے ہیں ضحیٰ، ضحیٰ تو وقت ہے، اسی وقت کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت میں اس کو اضحیہ کہہ دیا گیا۔ یہی علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا اس پر۔ وشرعاً، آگے فرمایا اضحیہ کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، حیوان مخصوص کو ثواب کی نیت سے وقت مخصوص میں ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں قربانی کی نیت سے ذبح کرنا، ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ آ جائیے حاشیہ ابن عابدین شامی پڑھتے ہیں۔ یہ جو اصطلاحی تعریف کی ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یہ تنویر الابصار کی عبارت تھی۔ آ جائیے حاشیے پر چلتے ہیں۔ فرمایا بنیت القربۃ، ثواب کی نیت سے، فرمایا ای المعہودۃ وہی التضحیہ، یہاں پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، معہودہ ہے،
اور یہ جو کہا گیا ثواب کی نیت سے یعنی قربانی کی نیت سے، وہی التضحیہ۔ قال فی البداء فلا تجزئ التضحیۃ بدونہا، قربانی جائز نہیں ہوگی اس کے بغیر، یعنی جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح نہ کیا جائے تو قربانی نہیں ہوگی۔ لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النیت، فرمایا اس لیے کہ ذبح کبھی گوشت کے لیے کیا جاتا ہے، گوشت حاصل کرنے کے، اور کبھی ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اور فعل نیت کے بغیر ثواب نہیں ہوگا۔ وَلِلْقُرْبَةِ جِہَاتٌ من المتعة والقران والإحصار وغیرہ، یہ جو ثواب کی نیت ہے اس کی بھی کئی جہات ہیں کہ اب حج تمتع کی نیت ہے، حج قران کی نیت ہے، یا احصار کی نیت ہے، یا اس کے علاوہ، یعنی ثواب کی نیت سے یہ جو قربانی کر رہا ہے یہ حج کی قربانی ہے، یہ یا عید والی قربانی ہے، یا احصار والی قربانی ہے، یا عقیقے والی قربانی ہے، فلا تتعین الاضحیۃ الا بنیتها، اضحیہ متعین نہیں ہوگی مگر اضحیہ کی نیت کے ساتھ۔ یعنی فرض نماز، اگر مثال کے طور پر فرض نماز میں بھی نیت کو مخصوص کرنا ضروری ہے کہ کون سے فرض پڑھ رہا ہے، اسی طرح قربانی میں بھی قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تو ثواب کی نیت سے تو حج کی بھی قربانی ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے عقیقہ بھی ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے دیگر بھی جانور کو قربان کیا جاتا ہے، تو قربانی کی نیت ضروری ہے۔ وَلَا يَشْتَرِطُ أَن يَقُولَ بِلِسَانِهِ، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَفِي الْبَزَازِيَّةِ لَوْ ذُبِحَ الْمُشْتَرَاةُ لَهَا بِلَا نِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ جَازَتْ اکتفاءً بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الشِّرَاءِ، یہ کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت نیت نہیں تھی لیکن خریدتے وقت نیت تھی، قربانی ہو گئی، یعنی ذبح کے وقت کسی اور سے ذبح کروا لیا، بس اس وقت تو نیت نہیں تھی، خریدتے وقت نیت تھی، ذبح اس نے کس ٹائم کیا کس ٹائم نہیں اس کو کیا پتا، تو بہرحال کہتے ہیں وہی نیت کافی ہے۔ اقولو، میں کہتا ہوں، یہ جو کہا کیوں کہا بزازیہ نے، فی مخالفۃ لما ذکرہ فی البداء ایضا ان من الشروط مقارن النیۃ للتضحیۃ کما فی الصلاۃ، میں کہتا ہوں اس میں مخالفت ہے اس کی جس کو لما ذکرہ فی البداء، جس کو ذکر کیا گیا ہے بدائے میں، کہ شروط سے یہ بات بھی ہے کہ قربانی کی نیت ذبح کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسا کہ نماز میں نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی فصل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مثال کے طور پر نیت کی اور درمیان میں باتیں کرتا رہا پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی تو وہ پہلے والی نیت کافی نہیں، کیونکہ فصل اجنبی ہو گیا، فصل اجنبی سے پہلی والی نیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے جیسے نماز میں نیت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو یہ ضروری ہے، اس میں بھی ضروری ہے، لأنها هي المعتبرة، اس لیے کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، فلا يسقط اعتبار القران الا للضرورة،
ملنے کا اعتبار ساکت نہیں ہوتا مگر ضرورت کی وجہ سے، یعنی نیت فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس ملنے کا اعتبار صرف ضرورت کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے، ورنہ ساکت نہیں ہوگا۔ ضرورت کیا ہے؟ کما فی الصوم لتعذر قرانہا بوقت الشروع، جیسا کہ روزے میں وقت شروع کے ساتھ نیت کا ملا ہونا دشوار ہے۔ اب صبح صادق، نیت کا وقت ہے صبح صادق کا وہی پتہ ہی نہیں چلا، یا یہ ہے کہ کوئی سویا رہا، تو نیت فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ روزے میں دشوار تھا، اس لیے رات میں بھی نیت کرے کافی ہے، اور نفلی روزہ ہے یا رمضان کا ادا والا روزہ ہے تو اس میں وہ نیت کر سکتا ہے، دعویٰ کبریٰ سے پہلے وہ نیت دن میں بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ بدائے میں یہ بات موجود ہے۔ کہہ رہے وَبِالْأَوَّلِ جَزْمٌ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى مِنَ الْأَشْبَاهِ، پہلی بات حتمی ہے، پہلی بات کیا تھی کہ اس نے خریدتے وقت اس کی قربانی کی نیت تھی، وقت ذبح اس کو پتہ ہی نہیں چلا یا وقت ذبح نیت حاضر نہیں تھی، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔